آیت میں اللہ تعالیٰ کے اس فضل و احسان کا بیان ہے جو اس نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر فرمایا۔ نمبر 2، دوسری آیت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کے شکریے میں نماز پڑھتے رہیں اور قربانی کریں۔ نمبر 3، تیسری آیت میں فرمایا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ سورہ ماعون کے ساتھ مناسبت۔ سورہ کوثر کی اپنے سے ماں قبل سورت ماعون کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ ماعون میں کافروں اور منافقوں کی جو صفات بیان کی گئیں ان کے مقابلے میں سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف سورہ کوثر میں بیان کیے گئے۔ محرم کے مہینے میں امام علی مقام، امام عرش مقام، امام تشنا کام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے شہزادوں کی پیاس کو یاد کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ محرم الحرام میں روزے رکھے جائیں۔ جی ہاں، اس کے بڑے فضائل احادیث میں آئے ہیں۔ وہ کہا جاتا ہے نا، پیاسے رہو تو یاد کرو پیاس امام کی۔ اور اب محرم کے روزے رکھیں تو فضائل کتنے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان کے بعد محرم کا روزہ افضل ہے، اور فرض کے بعد افضل نماز صلاۃ اللیل یعنی رات کے نوافل ہیں۔ طبیبوں کے طبیب اللہ کے حبیب حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، محرم کے ہر دن کا روزہ ایک مہینے کے روزوں کے برابر ہے۔ جی ہاں، ایک روزہ محرم میں رکھیں اور ایک مہینے کے روزوں کا ثواب کمائیں، تو پھر کیوں نہ ہم محرم الحرام میں خوب روزے رکھ کر ڈھیر ساری نیکیاں کما لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ محرم الحرام میں عاشورہ کا مبارک دن بھی آنا ہے۔ عاشورہ کے دن کچھ کام کرنے چاہیے، بہت خوبصورت اس کے فضائل ہیں۔ آئیے اس میں سے بھی کچھ آپ کو باتیں بتا دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص عاشورہ کے دن اپنے بال بچوں کے کھانے پینے میں خوب فراخی کرے، کشادگی کرے گا، یعنی زیادہ کھانا تیار کر کے خوب پیٹ بھر کر کھلائے گا، اللہ تعالیٰ سال بھر تک اس کے رزق میں وسعت اور خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ اس حدیث پاک کے تحت مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں محرم کی 9ویں اور 10ویں کو روزہ رکھے، بہت ثواب پائے گا۔ بال بچوں کے لیے 10ویں محرم کو خوب اچھے اچھے کھانے پکائے تو انشاءاللہ سال بھر تک گھر میں برکت رہے گی۔ بہتر یہ ہے کہ کھچڑا پکا کر حضرت شہید کربلا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ کرے کہ بہت مجرب یعنی بہت مؤثر اور آزمودہ ہے۔ اسی تاریخ یعنی 10 محرم الحرام کو غسل کرے تو تمام سال انشاءاللہ عز و جل بیماریوں سے امن میں رہے گا، کیونکہ اس دن آب زمزم تمام پانیوں میں پہنچتا ہے۔ عاشورہ کے دن ہو سکے تو سرما بھی لگائیں، اور وہ بھی عصمت سرما لگائیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص یوم عاشورہ عصمت سرما آنکھوں میں لگائے تو اس کی آنکھیں کبھی بھی نہ دکھیں گی۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اس طرح کے پیارے پیارے مدنی پھول حاصل ہوتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محرم الحرام کی اور بالخصوص عاشورہ کی برکتیں نصیب فرمائے۔ قیامت کی نشانیوں کو 3 قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ There are 3 types of signs of قیامہ۔ نمبر 1، پہلی وہ نشانیاں جو ظاہر ہو کر ختم ہو گئی، انہیں علامات بعیدہ کہا جاتا ہے، وہ آلریڈی کمپلیٹ ہو گئی اور ختم بھی ہو گئی۔ دوسری نشانیاں وہ ہیں جو ظاہر ہو کر ختم نہیں ہوئی بلکہ وہ کنٹینیو چلتی آ رہی ہیں، اور تیسری نشانیاں وہ ہیں جو قیامت کے بالکل قریب ہوں گی اور ان کے مکمل ہونے کے بعد قیامت آ جائے۔ جی ہاں، یہ وہ نشانیاں ہیں کہ جیسی وہ کمپلیٹ ہوں گی قیامت آ جائے۔ آج کی پروگرام میں بیان ہونے والا جو کانٹینٹ ہے اور جو سچویشن ہے وہ یقیناً بہت سارے عاشقان اہل بیت کے لیے غمناک ہے، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان سناتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہودیوں نے ایک دن میں 45 نبیوں اور 170 صالحین کو قتل کر دیا تھا جو ان کو اچھی باتوں کا حکم دیا کرتے تھے۔ مزید یہ کہ اللہ پاک کے مشہور نبی جن کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے، میری مراد حضرت یحییٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہے، ان کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ دمشق کے بادشاہ حداد بن حدار نے اپنی بیوی کو 3 بار ڈائیورس دے دی، 3 بار طلاق دے دی تھی۔ پھر وہ چاہتا تھا کہ بغیر شرعی طریقے کے وہ اس کو دوبارہ بیوی بنا لے، تو حضرت یحییٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے فتویٰ طلب کیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ تو تم پر حرام ہو چکی ہے۔ تو اس کی وائف کو یہ بات بہت سخت ناگوار گزری اور وہ حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کے در پہ ہو گئی۔
چنانچہ اس نے بادشاہ کو مجبور کر کے قتل کی اجازت حاصل کر لی، اور جبکہ وہ مسجد جبرون میں نماز پڑھ رہے تھے تو بحالت سجدہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا۔ جی ہاں ناظرین، اللہ کے نبی کا قتل کیا گیا اور ایک تشت میں ان کا سر مبارک اپنے سامنے منگوایا گیا، مگر اللہ کی شان دیکھیں کہ وہ کٹا ہوا سر بھی گویا یہ پکارتا رہا اور حق بات کا اعلان کرتا رہا کہ بادشاہ کے لیے یہ بیوی حلال نہیں ہے۔ اور اسی حالت میں اس عورت پر خدا کا یہ عذاب نازل ہو گیا کہ وہ عورت سر مبارک کے ساتھ ہی زمین میں دھس گئی۔ اس امت سے پہلے بھی ایسے لوگ تھے جو اللہ کے مقرب بلکہ انبیاء کو شہید کرنے سے بھی نہ ڈرے۔ اس طرح اس امت میں بھی ایسا ہی ایک شخص آیا جس نے نبی کے گھرانے میں سے کئی عظیم ہستیوں کو مرڈر کیا، معاذ اللہ شہید کر دیا گیا۔ اس کو ہم ڈیٹیل سے بیان کریں گے، تو اسٹارٹ لیتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ قیامت کی پہلی قسم میں وہ نشانیاں ہیں جو ظاہر ہو کر ختم ہو گئی ہیں۔ ان میں علماء نے سب سے پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال ظاہری کو شامل کیا ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ عز و جل کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ اس کے بعد کوئی نبی کوئی رسول نہیں آئے گا، اس لیے اب یہ ایک طرح سے دنیا اینڈ کی طرف سفر شروع کر چکی ہے۔ پھر جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مقدس سے غیب کی خبریں دیتے ہوئے جو قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی تھی، ان کی لسٹ تو بہت لمبی ہے، بہت طویل ہے۔ ان میں سے کئی نشانیوں کو علماء نے پہلی قسم میں داخل کیا، مثلا حضرت امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اور مسلمانوں کے درمیان ہونے والی جنگیں، خوارج سے جنگ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خلافت سے دستبردار ہونا، بنو امیہ کی حکومت اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، یہ سب نشانیاں پہلی قسم میں شامل کی گئی ہیں۔ بنو امیہ جو تھے ان میں یزید پلید اور اس کے بعد جن حکمرانوں کے دور میں بڑے بڑے فتنے ظاہر ہوئے، ان کے دور حکومت کو اگر ظلم کی کالی رات کہا جائے تو پھر بھی غلط نہ ہوگا۔ جیسے ظلم بھری رات کاٹنا یعنی کمپلیٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اس طرح ان ظالموں کا دور حکومت اسلام اور مسلمانوں پر بہت مشکل اور فتنوں میں گھرا ہوا تھا۔ یزید کی حکومت میں ظلم و ستم کی وہ داستانیں رقم ہوئی جو اسلام کے آنے کے بعد مسلمانوں نے پہلی بار دیکھی ہوں گی۔ یہ ہجرت کا 60th ایئر تھا، 60واں سال تھا، اور رجب کا مہینہ تھا جب بدبخت یزید پلید تخت سلطنت پر بیٹھا۔ اس مردود نے اپنی حکومت کی مضبوطی اور ترقی اس بات میں سمجھی کہ اہل بیت کرام کے مقدس اور بے گناہ خون سے اپنی ناپاک تلوار کو رنگے۔ اس بدبخت نے پہلا حملہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا، اور آپ کی وائف جس کا نام جعدہ تھا، اس کو یزید نے یہ کہہ کر بہکایا اور لالچ دی کہ اگر تو زہر دے کر امام حسن کا کام تمام کر دے گی تو میں تجھ سے نکاح کر لوں گا اور تجھے بہت سا مال دوں گا۔ وہ بدبخت عورت، لالچی عورت، بادشاہ کی وائف بننے کے لالچ میں، بادشاہ کی زوجہ بننے کے لالچ میں حضرت امام حسن جو کہ نواسہ رسول ہیں، جو جوانان جنت کے سردار ہیں، ان کا ساتھ چھوڑ کر جہنم کی راہ پر چل پڑی۔ کئی بار اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا مگر کچھ اثر نہ ہوا، پھر ایک سخت اور تیز زہر دیا، یہاں تک کہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لاڈلے نواسے کی پیٹ کی انتڑیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نکلنے لگی۔ یہ بے چین کرنے والی خبر جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی اور اپنے پیارے بھائی کے پاس حاضر ہوئے، سرہانے بیٹھ کر گزارش کی کہ آپ کو کس نے زہر دیا ہے؟ فرمایا اگر وہ ہے جو میرے خیال میں ہے تو اللہ بڑا بدلہ لینے والا ہے، اور اگر نہیں تو میں بے گناہ سے بدلہ نہیں چاہتا۔ اللہ اکبر، آپ نے نام نہیں بتایا۔ امام حسن نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بھائی، لوگ ہم سے یہ امید رکھتے ہیں کہ روز قیامت ہم ان کی شفاعت فرما کر ان کے کام آئے، اور نہ یہ کہ ان کے ساتھ غضب اور انتقام کی کاروائی کریں۔ ان حالات میں جب امام حسن اس قدر تکلیف میں تھے، ذرا سوچے تب بھی آپ لوگوں سے انتقامی کاروائی نہیں کرنا چاہتے تھے، اور نہ ہی اپنے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی پرمیشن دی۔ انہی حالات میں آپ نے کچھ یوں وصیت فرمائی کہ حسین دیکھو، کوفہ کے لوگوں سے ڈرتے رہنا، کہیں وہ تمہیں باتوں میں لے کر بلا لیں اور وہ وقت پر تمہیں چھوڑ دیں۔ بے شک یہ وصیت موتیوں میں تولنے کے قابل اور دل پر لکھے جانے کے لائق تھی، مگر اس ہونی کو کون روک سکتا ہے؟ اور ناظرین یہی تو ہوا کہ امام حسن نے امام حسین
عالی مقام کو ارشاد فرمایا، اور جس کے بعد واقعہ کربلا پیش آیا جس کو یزید کے ظلم و ستم کی آخری حد، لاسٹ لمٹ کہا جا سکتا ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروا کر اب اس شقی اور بدبخت فاسق و فاجر یعنی یزید پلید کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آئے۔ اب اس نے مدینہ منورہ کے صوبے دار ولید کو خط لکھا کہ امام حسین اور عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کے لیے کہے اور انہیں مہلت نہ دے، انہیں ٹائم نہ دے۔ صوبے دار نے خط پڑھ کر ایک شخص کو بھیجا کہ امام حسین کو بلواؤ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے میسنجر سے فرمایا کہ چلو آتے ہیں۔ امام حسین اپنے اصحاب کے ساتھ صوبے دار کے پاس تشریف لائے اور بیعت کا حال سن کر فرمایا کہ مجھ جیسے چھپ کر بیعت نہیں کرتے، سب کو جمع کرو، بیعت لو۔ صوبے دار ولید نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ تشریف لے جائیں۔ پھر صوبے دار ولید نے دوبارہ بلایا تو آپ نے فرمایا صبح ہونے دو، اور ساتھ ہی آپ نے ارادہ فرما لیا کہ رات میں ہی مکے کے ارادے سے فیملی کے ساتھ سفر فرمایا جائے۔ آپ روضہ رسول پر حاضر ہوئے اور سلام پیش کیا۔ ناظرین، یہ شعبان کی چوتھی رات تھی، the fourth night of شعبان، اور اس کا بھی اکثر حصہ گزر چکا تھا۔ سب لوگ اپنے مکانوں میں سو رہے تھے، اور ہاں، خاندان نبوت کے مکانوں میں لوگ جاگ رہے۔ سفر کا سامان باندھا جا رہا تھا۔ حضرت امام علی مقام مسجد نبوی شریف سے باہر تشریف لائے اور قافلہ سوئے مکہ روانہ ہو گیا۔ آنکھیں اشک بار تھی وہ لوگ جو مدینے میں پیدا ہوئے تھے۔ امام حسین کی ولادت بھی مدینے میں ہوئی، نانا جان کا روضہ بھی یہی ہے، اور آج اس نبی پاک کے خاندان کو مدینہ چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ یہ کیسی رات ہوگی، یہ فرقت کا کیسا لمحہ ہوگا۔ اب دوسری طرف جب اہل کوفہ کو یزید خبیث کے تخت نشینی اور امام حسین سے بیعت طلب کیے جانے اور امام حسین مدینہ چھوڑ کر مکے تشریف لے آنے کی خبریں پہنچی تو ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو خط لکھے کہ آپ ہمارے یہاں تشریف لائیں اور ہم کو یزید کے ظلم سے بچائیں، ہم آپ کی بیعت کریں گے۔ ناظرین، یہ ایک دو لیٹرز نہیں تھے، 150 لیٹرز، 150 لیٹر جمع ہو جانے پر امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحریر فرمایا کہ میں اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتا ہوں، اگر یہ تمہارا معاملہ ٹھیک دیکھ کر اطلاع دیں گے تو ہم بھی جلد تشریف لے آئیں گے۔ اب حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ بھیجے گئے، اور جب وہاں آپ پہنچے تو کوفے والوں نے امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدد دینے کا وعدہ کیا، بلکہ 18,000 داخل بیعت بھی ہو گئے، اور حضرت مسلم کو اپنی باتوں سے یہاں تک مطمئن کروا دیا، سیٹسفائی کروا دیا کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین کو ایک لیٹر لکھا اور بتایا کہ حضور کوفی جو ہے وہ میرا انہوں نے استقبال بھی کیا، بڑی تعداد میں بیعت بھی کر لی ہے، تو آپ اب کوفہ آ جائیے۔ دوسری طرف یزید پلید کو کوفیوں نے خبر دی کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا ہے، اور کوفہ کے جو حاکم ہیں نعمان بن بشیر ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کر رہے ہیں، اگر کوفے کا نظام سنبھالنا ہے تو کوئی زبردست، دوسرے لفظوں میں کہا جائے کہ ظالم حکمران بھیجا جائے۔ اس نے عبداللہ ابن زیاد کو حاکم بنا کر روانہ کیا اور کہا کہ مسلم رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کرے یا کوفے سے نکال دے۔ اس نے کوفہ پہنچتے ہی امام مسلم کو گرفتار کروایا اور شہید کر کے ان کا سر مبارک یزید کے پاس بھجوا دیا۔ اس واقعے سے بے خبر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ذوالحجہ کی 8ویں تاریخ کوفے کی طرف سفر شروع کیا۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، مکے میں حج کا سیزن ہے، 7-8 ذوالحجہ تو پوری دنیا سے حاجی آ جاتے ہیں نا، لوگ حج کرنے مکے آ رہے ہیں، اور امام علی مقام حج کے دنوں میں مکہ چھوڑ کر کوفہ جا رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے بہت عرض کیا کہ آپ نہ جائیں، کوفے والے کوفی لا یوفی، وہ وفادار نہیں ہوتے، مگر آپ امام تھے اور آپ یہ جانتے تھے کہ اگر ان لوگوں نے مجھے خط لکھا ہے اور میں ان کی بلاوے پر نہ گیا، اور اگر کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کر دیا کہ مولا ہم تو امام کو بلاتے رہے، وہ آتے تو ہم ان کی بیعت کر لیتے، تو امام علی مقام ان کی اس حجت کو خاتمہ کرنے کے لیے، اس دلیل قائم نہ ہو جائے، اس کے لیے آپ نے یہ سفر اختیار فرمایا۔ ناظرین، اس زمانے میں کوئی ایسا طریقہ تو تھا نہیں کہ کسی طرح آپ کو پتہ چل جاتا، انٹرنیٹ کا زمانہ نہیں تھا، ٹیلی فون سسٹم نہیں تھا کہ حضرت مسلم بن عقیل نے خط لکھ کر کہا تھا کہ ایوری تھنگ از اوکے، مگر اب انہیں کو شہید کر دیا گیا ہے۔ امام حسین اپنے رفقا کے ساتھ اپروکسیمیٹلی 72 لوگ تھے ناظرین، اور یہ وہ لوگ تھے جس میں بچے بھی تھے، خواتین بھی تھی۔ یہ لڑنے نہیں جا رہے تھے، یہ تو نانا کے دین کو پھیلانے جا رہے تھے، یہ تو کسی کی دعوت پر گویا بلائے جا رہے تھے، یہ لڑائی کے لیے نہیں جا رہے تھے۔ یہ قافلہ یہاں سے روانہ ہوتا ہے، اور جب مکے سے کوفہ کے راستے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو یہ پتا چلا کہ
حضرت مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے. تو اب قافلے والوں نے مشورہ کیا کہ جانا ہے یا نہیں جانا ہے, مگر ایک بار یہ طے ہوا کہ اب نکل پڑے ہیں اللہ کی راہ میں تو جانا ہے. بیسیکلی جو ہونی تھی وہ تو ہونی تھی. بہرحال امام حسین اپنے قافلے کے ساتھ آگے جا رہے ہیں. اور اب کیا ہوا ناظرین, اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹریول کوفے کی طرف جاری ہے, اور آپ کوفے کی طرف مسلسل آگے بڑھتے جا رہے تھے. آپ کو دوران سفر دوپہر کے وقت کچھ سوار آتے ہوئے نظر آئے, اور قریب آنے پر معلوم ہوا کہ حر ہیں جو 1000 سواروں کے افسر بنا کر امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابن زیاد کے پاس لے جانے کے لیے بھیجے گئے ہیں. حضرت حر نے امام حسین پر کوئی سختی نہ فرمائی تھی کہ امام حسین آگے بڑھتے ہوئے جب نینوا کے مقام پر پہنچے تو ایک سوار کوفے سے آیا اور اس نے حضرت حر کو ابن زیاد کا خط دیا جس میں لکھا تھا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سختی کر, جہاں اترے میدان میں اتریں اور پانی سے دور رہیں. یہ قاصد برابر تیرے ساتھ رہے گا یہاں تک کہ مجھے خبر دے گا کہ تو نے میرے حکم پر عمل کیا کہ نہیں. حر نے خط پڑھ کر امام رضی اللہ تعالیٰ سے گزارش کی کہ مجھے یہ حکم آیا ہے کہ میں اس کے خلاف نہیں کر سکتا. یہ قاصد مجھ پر جاسوس بنا کر بھیجا گیا ہے. محرم الحرام کا مہینہ سٹارٹ ہو چکا تھا ناظرین. 2 محرم سن 61 ہجری کا دن تھا جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں پہنچے. آزمائشوں اور مصیبتوں کا سفر شروع ہو. بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی. ہم سب کے دلوں میں کچھ نہ کچھ تمنائیں ہوتی ہیں, ڈیزائرز ہوتی ہیں, خواہشات ہوتی ہیں, اور تمنا یہ ہوتی ہے وہ پوری ہو جائے. آؤ آج میں بتاتا ہوں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک فارمولہ دے دیا ہے, ایک زبردست طریقہ بتایا ہے کہ جس سے ہماری آرزویں, ہماری خواہشات, ہماری تمنائیں پوری ہو سکتی ہیں. سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, من صلی علی فی یوم 100 مرۃ, جس نے روزانہ مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجا, قضى اللہ لہ 100 حاجت, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا. 100 درود 100 حاجتیں. ہم تو 2-3 حاجتیں پھر ایسے پھنسے ہوئے ہیں کہ وہ کام سیدھے ہو جائیں تو پتہ نہیں کتنے بڑے معاملے حل ہو جائیں گے. 100 حاجتیں. اچھا پھر کرم نوازی دیکھو, اللہ کریم ہے نا, بندوں پر مہربان ہے, وہ زیادہ جانتا ہے, بہتر جانتا ہے کون سی چیز ہمارے لیے کتنی ضروری ہے. تو پھر آقا فرماتے ہیں 70 منہا لآخرتہ و30 منہا لدنیا. آقا فرماتے ہیں ان میں 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی حاجات ہوں گی. دنیا میں 30 حاجتیں پوری ہو جائیں گی اور آخرت کی 70 حاجتیں پوری ہوں گی. اور کرنا کیا ہے, محنت کیا کرنی ہے, کوشش کیا کرنی ہے, صرف 100 بار درود پاک پڑھنے والے کو یہ اجر ملتا ہے. تو اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آج کل سوشل میڈیا پہ گھنٹوں ہمارے وقت گزر رہے ہیں, اس سے بچیے اور درود پاک اپنی زبان پر جاری رکھیے. پھر دیکھیں انشاءاللہ. بلکہ میں سچ بتاؤں, اگر کوئی ایسا میرا بھائی بیٹھا ہے نا جو پریشان ہے, بیمار ہے, قرضے میں ڈوبا ہوا ہے, کسی ڈیفیکلٹی میں ہے, گھر میں پرابلم ہے, طبیعت ٹھیک نہیں ہے, آپ یقین کریں, آپ درود پاک کا وظیفہ شروع کر دیں اور پڑھتے رہیں. بس آپ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے کہ چیزیں آسان ہونا شروع ہو گئی ہیں, طبیعت بہتر ہونا شروع ہو گئی ہے, بوجھ ہلکا ہونا شروع ہو گیا ہے, ٹینشن فارغ ہونا شروع ہو گیا ہے. مسئلہ یہی تو ہے کہ پرابلم میں, مشکل میں ہم سب کو یاد کرتے ہیں, سب کے پاس جاتے ہیں, نہیں پکارتے تو اپنے رب کو نہیں پکارتے, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر درود نہیں پڑھتے. تو اپنی عادت بنائیں. اور درود پاک تو کب کس کس کو کام آیا ہے. اگر میں یہ کہوں نا کہ میری اور آپ کی دنیا میں آمد کا ایک سبب بھی ہم سب کی جو تخلیق ہوئی ہے, ہمارے جد امجد کون ہیں, ہم کس کی اولاد ہیں, حضرت آدم علیہ السلام کی. اچھا ماشاءاللہ, حضرت آدم یعنی ہماری امی حضور پھر کون ہوئی, بی بی حوا. ماشاءاللہ, اتنا تو پتا ہے نا. حضرت آدم اور بی بی حوا کا رشتہ کیسے ہوا آپ کو پتا ہے, یہ نکاح کیسے ہوا, یہ رشتہ ہوا, یہ جوڑا بنا تو یہ سلسلہ بنی آدم شروع ہوا نا, اولاد شروع ہوئی, اور بڑھتے 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 آج ہم سارے دنیا میں آ گئے. ہمیں آدمی کہا کیوں جاتا ہے, ہم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے نا. اب آؤ بتاتا ہوں, یہ پہلا نکاح, یہ پہلا رشتہ, یہ پہلا جو جوڑا بنا وہ کیسے بنا. سبحان اللہ. اب اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب علامہ نبہانی رحمت اللہ تعالی نقل کرتے ہیں کہ جب اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا, انہوں نے آنکھیں کھولی تو عرش پر اس میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لکھا ہوا دیکھا. حضرت آدم کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی میرے آقا کا چرچا ہے, نبی پاک کا نام عرش پر لکھا ہوا ہے. اب عرض کی, اے میرے رب
کیا مجھ سے بڑھ کر بھی تیری بارگاہ میں کوئی عزت والا ہے، معزز ہے؟ حضرت آدم اللہ سے پوچھ رہے، ارشاد فرمایا ہاں، یہ نام تیری اولاد میں سے ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے جو تجھ سے بڑھ کر میرے یہاں معزز ہے۔ حضرت آدم سے کہا جا رہا ہے کہ تجھ سے بڑھ کر میرے یہاں معزز ہیں، اگر وہ نہ ہوتے تو میں نہ آسمانوں کو پیدا کرتا، نہ زمین کو، نہ جنت کو، نہ جہنم کو۔ کہ جب اللہ عز و جل نے ان کی پسلی سے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا کیا تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں دیکھا، ایسی مخلوق کہ جس کے مشابہ کوئی اور مخلوق نہ تھی۔ اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام میں خواہش بھی پیدا کی تو انہوں نے عرض کی الہی یہ کون ہے؟ فرمایا حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عرض کی مولا میرے ساتھ جوڑا بن جائے۔ ارشاد ہوا تم اس کا مہر ادا کرو۔ عرض کی مولا مہر کیا ہے؟ ارشاد فرمایا اس نام والے پر 10 مرتبہ درود بھیجنا ہے، جس کا نام عرش پہ دیکھا ہے نا، اس کے نام پر 10 بار اس نام والے پر درود بھیجو۔ تو کہا اے اللہ میں نے ایسا کر لیا تو کیا میرا جوڑا ہو جائے گا؟ میرا جوڑا بن جائے گا؟ فرمایا ہاں۔ اب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 بار درود پاک پڑھا اور یہ مہر بنا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جوڑا بننے کا رشتہ ہوا۔ اور اس کے بعد یہ ساری کائنات میں جو ہم دنیا میں آئے تو گویا پتا چلا کہ وجہ تخلیق کائنات، یہ تو اس حدیث سے بھی پتا چل گیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ کائنات بنائی گئی۔ اور سبحان اللہ، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو بی بی حوا سے جوڑا بنتا ہے اس کا مہر بھی نبی پاک پر درود پڑھنا ہے۔ اب سوچئے کب سے نبی پاک پر درود بھیجا جا رہا ہے، کب سے میرے آقا کا چرچا ہے۔ اللہ اکبر۔ شاعر لکھتے ہیں نا کہ یہ کائنات بنائی کیوں گئی، اتنی سجائی کیوں گئی؟ سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا کیوں نہ کرتا آرائشیں بزم انکا میں، خدا کیوں نہ کرتا آرائشیں دنیا کے ساما میں، تمہیں دولہا بنا کے بھیجنا تھا بزم انکا میں۔ یہ ساری کائنات ہی سجائی گئی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے۔ مولانا حسن ادا خان صاحب لکھتے ہیں نا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب یہ سوال کیا ہوگا، ذرا امیجن کریں کہ یا اللہ مجھ سے بڑھ کر بھی کوئی تیرے ہاں عزت والا ہے، تو بتایا کیا گیا ہے تیری اولاد میں، آنا تیرے بعد بظاہر ہے مگر تجھ سے بھی زیادہ عزت والا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بڑا پیارا شعر لکھتے ہیں کہ جب سے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ پتا چلا کہ میری اولاد میں کوئی ایسی شخصیت نے بھی آنا ہے جو رب کے یہاں اتنا مقبول ہے، تو اس کی یاد میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام گویا گم رہا کرتے۔ سبحان اللہ۔ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کیا کہا کرتے کہ ظاہر میں میرے پھول ہیں، حقیقت میں میری اصل۔ بعد میں آنے والا تنے کے تنا جو ہے اس کے بعد پھول آتا ہے نا، کہتے ظاہر میں تو میرے پھول ہیں، حقیقت میں میری اصل۔ اس گل کی یاد میں یہ صدا ابوالبشر کی ہے۔ ابوالبشر کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو، وہ اس وقت بھی نبی پاک کو یاد کرتے تھے کہ ایک پھول نے آنا ہے، لیکن باغ سجایا اسی کے لیے گیا ہے، سب ساری کائنات سجی اسی کے لیے ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں، انہی کی بو مایائے سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں، آقا ہی کا سب کچھ ہے، انہی کا سب یہ سجایا ہوا، ان کے صدقے سے یہ ساری کائنات بنی ہے۔ اللہ بس نبی پاک کا سچا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے کے باہر، ان کی قبر منور کے باہر ایک دربان ہے، ایک میسنجر ہے جو آقا کو پیغام پہنچانے والا ہے۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ میسنجر کی سماعت کا عالم یہ ہے کہ یہاں بیٹھ کر ہم درود پڑھیں وہ وہاں مدینے میں سن لیتا ہے، پوری دنیا میں جو درود پڑھے وہ فرشتہ سن لیتا ہے، صرف سنتا نہیں، پڑھنے والے کو ریکگنائز بھی کر لیتا ہے کہ پڑھنے والا ہے کون، اس کا نام کیا ہے، اس کے والد کا نام کیا ہے۔ ذرا بتاؤ دربان کی سماعت کا عالم یہ ہے تو مصطفیٰ کریم کی سماعت کا عالم کیا ہوگا، میرے آقا کے علم کا عالم کیا ہوگا۔ تو اگر آج عاشقان رسول جھوم جھوم کر صلاۃ و سلام میں میرے رضا کا یہ شعر پڑھتے ہیں تو
کیا غلط کرتے ہیں کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لعلے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہ تو حدیث پاک سے پتا چل رہا ہے کہ جب دربان مصطفیٰ سب کی آوازیں سن لیتا ہے، وہ سب کے درود سن لیتا ہے، تو میرے آقا کیوں نہ سماعت فرمائیں گے؟ بس دل سے پکارنا ہے، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد تو پہنچیں گے۔ اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، بس دل سے پکارنے کی دیر ہے، کام بن جانے ہیں۔ مجھے سچ بتاؤ، ایک امتی کے لیے اس سے بڑی کیا سعادت ہوگی؟ وہ ادھر درود پڑے، ادھر فرشتہ اس کا نام بارگاہ رسالت میں پیش کرے، اور صرف میرا نام نہیں، میرے والد کا نام بھی پیش کرے، اور میں جتنی بار درود پڑھوں اتنی بار پیش کرے۔ میں 100 بار درود پڑھوں، 100 بار میرا نام نبی پاک کے دربار میں جائے۔ دیکھو دنیا کا بھی دستور ہے کہ جب کوئی فقیر، جب کوئی بھکاری در پہ بار بار آئے نا، ہمارے گھر پر بھی آئے، ہم کہتے ہیں یہ روز آتا ہے، اس کا کام کر دو۔ اللہ اکبر، جس کی حاضری روز بارگاہ رسالت میں لگتی ہوگی، جو دن میں کئی بار درود پڑھتا ہوگا اور فرشتہ اس کا نام دربار رسالت میں پہنچاتا ہوگا، کبھی تو میرے آقا فرشتوں سے فرمائیں گے چلو میرے غلام کا کام کر دیتے ہیں۔ ہمیں روز یاد کرتا ہے، اور کیا خوبصورت بات شاعر لکھتے ہیں، ہمیں تو ایک ہی توجہ چاہیے نا، یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، بس ہمیں تو ایک توجہ چاہیے، آقا بس ایک بار توجہ فرما لیں، یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے، پھر سارے کام سیدھے ہو جانے ہیں۔ نبی پاک کی توجہ ہونے کی دیر ہے۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت سمجھاتے ہیں، پریشان ہونا، ڈیفیکلٹی میں ہو، سنو، قسمت میں لاکھ پیچ ہوں 100 بل 1000 کج، قسمت میں لاکھ پیچ ہوں 100 بل 1000 کج، آقا یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے، بس نبی پاک کی نظر پڑنے کی دیر ہے، سارے کام سیدھے ہو جانے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، اور درود پاک کے فضائل میں واقعات بھی بڑے کمال کے ملتے ہیں۔ درود پاک کے اوپر ایک بڑی مشہور و معروف ورلڈ فیمس بک ہے دلائل الخیرات شریف، اور یہ بڑی مبارک کتاب ہے، جنہوں نے لکھی وہ بھی بڑی مبارک ہستی ہیں، حضرت سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اور اس کتاب کے جو بلیسنگز ہیں، اس کی جو برکتیں ہیں، پڑھنے والوں کو جو ملا اور ملتا جا رہا ہے، اس کا کمال ہی اور ہے۔ ایک بڑا ایمان افروز واقعہ ہے، اور یہ امیر اہل سنت کو جو دعوت اسلامی کے فاؤنڈر ہیں مولانا الیاس قادری صاحب، ان کو کسی نے سنایا تھا۔ کتیانا جونا گڑھ اسٹیٹ، یہ انڈیا کے جس وقت پاک و ہند ساتھ تھا اس زمانے کا یہ واقعہ ہے، کہ اس میں ایک بڑا زبردست عاشق رسول رہتا تھا، اور وہ درود پاک بہت پڑھتا تھا، اس کو پوری دلائل الخیرات شریف زبانی یاد تھی، اور وہ کیا کرتا تھا، وہ سنگ تراشتا، وہ پتھروں کو تراشتا تھا، سٹون کا کام تھا، تو ایک پتھر تراشتا تھا تو دلائل الخیرات شریف کا ایک باب پورا پڑھ لیا کرتا تھا، اتنا اس کا دلائل الخیرات شریف کا ورد تھا۔ اب اس عاشق رسول کی قسمت جاگ اٹھی، ایک بار وہ رات کو سویا تو خواب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک گنبد خضرا کے ساتھ جو مینار تھا، اس مینار کا ایک پتھر جو تھا، ایک کنگرا جو تھا، وہ شکستہ تھا، ٹوٹا ہوا تھا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دیوانے یہ دیکھو ہمارے نور بار مینار کا جو سٹون ہے، جو کنگرا ہے، وہ شکستہ ہو گیا ہے، ہمارے مدینے آؤ اور آ کر اس کو بنا دو۔ اب یہ آنکھ تو کھل گئی، یہ حیران ہو گیا کہ میں انڈیا کے گاؤں میں رہنے والا، مدینہ کہاں، نہ پیسے نہ پاسپورٹ نہ کوئی رقم، اور مجھے مدینے بلایا جا رہا ہے۔ لیکن عشق نے ڈھارس بندائی کہ جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے۔ اس زمانے میں پانی کے جہاز جایا کرتے تھے، شپ جایا کرتے تھے، تو وہ شخص جو ہے وہ اپنا سامان اٹھایا اور پور بندر کی بندرگاہ تھی جہاں سے جہاز جاتے تھے، تو وہ بندرگاہ پہنچ گیا۔ اب وہاں یہ ہوا کہ سارے جو حاجی یا سفر پر جانے والے تھے وہ سب جہاز میں بیٹھ گئے، اور جہاز آپ پتا ہوگا بڑا جہاز جو تھوڑا سا آگے چلا جاتا ہے، چھوٹی کشتی سے بعض اوقات اب شفٹ کیا جاتا ہے، تو جہاز اسٹارٹ ہی نہیں ہو رہا تھا، اسٹارٹ کرتے اسٹارٹ نہ ہوتا، اسٹارٹ کرتے اسٹارٹ نہ ہوتا، تو جہاز میں سے کسی نے دیکھا کہ ایک حاجی جو ہے یا ایک مدینے جانے والا لگتا ہے رہ گیا ہے۔ کسی نے کہا بھائی بندرگاہ پہ ایک بندہ کھڑا ہے، وہ رہ گیا ہے۔ اب جہاز کے لنگر تو اٹھا دیے گئے تھے، تو چھوٹی کشتی بھیجی گئی، اس دیوانے کو اٹھا کر جہاز پہ لایا گیا، جیسے ہی اس کے قدم میں جہاز پر لگ گئے، جہاز اسٹارٹ ہو گیا۔
بغیر پاسپورٹ کے، بغیر کسی سسٹم کے. یہ پرانی باتیں، اس زمانے میں اتنی امیگریشن اور اتنے مسائل بھی نہیں تھے. بہرحال وہ دیوانہ مدینے پہنچا. جب وہ مدینے پہنچا تو بتایا جاتا ہے کہ جب مسجد نبوی شریف پہنچا تو وہاں کچھ لوگ اس کا انتظار کر رہے تھے، اور جب اس کو دیکھا تو کہا یہ وہی ہے جس کی خواب میں ہمیں زیارت کرائی گئی تھی. یعنی وہاں کے خادمین کو بھی یہ بتا دیا گیا تھا کہ ایک عاشق رسول آ رہا ہے، اور یہ گنبد خضرا کے ساتھ جو مینار ہے اس پہ پتھر اسی نے بدلنا ہے. وہ آیا، اور جب اس کو یہ موقع دیا گیا اور جا کر اس نے اپنا کام کیا، تھوڑی دیر بعد ہوا یہ کہ پتھر تو اس نے وہاں پر کریکٹ کر دیا، مگر واپس آنے سے اس کی روح نے انکار کر دیا. جب اس کی باڈی کو رسیوں کے ذریعے نیچے لایا گیا تو پتا یہ چلا کہ دیوانے نے اپنی روح جو ہے گنبد خضرا پر قربان کر دیا. جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے. مدینہ جو ہے نا، یہ تھوڑی دیر پہلے جو نعت پڑھی جا رہی تھی، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے. مدینہ از ناٹ این آرڈنری پلیس، یہ رازوں کی سرزمین ہے. میرا آج موضوع مدینہ نہیں ہے، ورنہ کبھی انشاءاللہ زندگی رہی تو صرف مدینہ پاک پر گفتگو کریں گے کہ شہر مدینہ جو ہے نا وہ کیا ہے. یہ کوئی آسان جگہ، یہ نارمل جگہ نہیں ہے. اس بات کو ایسے سمجھیے، وہ شاعر کہتے ہیں نا، جیسے جی چاہے جہاں میں گھوم پھر، پر یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چل. یہاں 70,000 فرشتے صبح، 70,000 فرشتے شام نبی پاک کے دربار میں حاضری دیتے ہیں. نبی پاک کے روضے پر حاضری کے ساتھ ساتھ مدینہ وہ ہے جس کے راستوں پر فرشتے پہرا دیتے ہیں. سوچئے تو صحیح نا کہ کیسا شہر ہے، کس طرح پاؤں رکھے یا صاحب بصیرت، آنکھیں بچھی ہوئی ہیں ہر جا تیری گلی میں. کون کس روپ میں آیا ہے، کون کس انداز میں آیا ہے، کون کیسے بلایا گیا ہے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا، بظاہر غریب ہوتے ہیں، رہنے کو گھر نہیں ہوتا، مگر انہیں بھی مدینے کی حاضری مل جاتی. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اکثر الصلاۃ علی فإن الصلاۃ علی زکاۃ لکم. نبی پاک فرماتے مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہے. یعنی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ درود پاک جو ہے وہ پاکیزگی کا باعث ہے، تو ہمیں درود پاک کثرت سے پڑھنا چاہیے. محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. دعائیں ہوتی ہیں مقبول اس وسیلے سے، دعائیں ہوتی ہیں مقبول اس وسیلے سے، خدا کی خاص عنایت درود پاک سے ہے. غم جہاں سے کبھی سابقہ نہیں پڑتا، ہمیں تو ہر گھڑی راحت درود پاک سے ہے. ایک بار پھر محبت کے ساتھ درود پاک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن مجید فرقان حمید کی کچھ آیتیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم آیت بھی سنتے ہیں، اس کا ترجمہ بھی سنتے ہیں، اور اس کی مبارک تفسیر بھی سنتے ہیں. آج جس آیت کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول حاصل کرنے ہیں. ویسے تو قرآن پاک کی ہر آیت ہی بڑی نرالی ہے، مگر آج کی آیت یوں بڑی نرالی ہے کہ حضرت حرب بن سریج رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ امام محمد رحمت اللہ تعالی یہ اہل بیت میں سے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ عراق کے لوگوں کو فرما رہے تھے کہ اے عراق کے لوگوں، کیا تم سمجھتے ہو کہ سب سے زیادہ قرآن پاک میں امید دلانے والی آیت کون سی ہے؟ یہ والی آیت ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ. یعنی میں اگر آپ سے بھی پوچھوں، اور نارملی جو قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھے ہوئے ہیں ان سے پوچھا جائے کہ بتاؤ سب سے زیادہ امید، سب سے زیادہ ہوپ کون سی آیت دلاتی ہے، تو امام محمد نے بھی عراق کے لوگوں سے پوچھا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت یہ ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ. اس کے معنی کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. واقعی یہ بہت امید دلاتی ہے. مگر امام محمد کا کمال کا جملہ تھا، فرماتے ہم سب اہل بیت کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ قرآن مجید میں سب سے بڑھ کر امید دلانے والی جو آیت ہے نا وہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ.
ہائے ہائے، اس آیت کا معنی کیا ہے؟ یہ ایکچولی یہ آیت سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک بہت بڑا انعام دیا گیا اس آیت کے تحت، اور ایک خوشخبری دی گئی، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اچھا، اب کمال یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے امید والی آیت کیسے ہو گئی؟ یہاں تو نبی پاک کو کہا جا رہا ہے نا کہ ان قریب آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو جب یہ آیت نبی پاک پر اترتی ہے تو سبحان اللہ، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی امت سے پیار دیکھیں۔ دیکھیں نا، اگر آپ کو کوئی کہے کہ بھائی آپ کو کیا چاہیے بتائیں، کوئی بلینک چیک دے دے آپ کو، جتنی اماؤنٹ بھرنی ہے بھر لے، یا اس کے علاوہ کچھ چاہیے تو بتائیں، تو ہم کیا کریں گے؟ اپنے معاملات، اپنی فیملی کے معاملات، اپنے جو بھی پرابلمز ہیں ہم اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ مگر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ایسی خوشخبری جب ملتی ہے تو ان کو یاد کون آتا ہے؟ کیا کہا رب نے؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ آیت ان پر نازل ہوئی نا تو پیارے آقا نے پتہ کیا فرمایا؟ جب تک میرا ایک بھی امتی جہنم میں ہوا میں راضی نہیں ہوں گا۔ اللہ اکبر، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو۔ تو پتہ چلا کہ یہ آیت سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت ہے کہ جب رب نے یہ فرمایا کہ محبوب تمہیں اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک اپنے ایک ایک امتی کو جہنم سے آزاد نہ کروا لوں، اس کی مغفرت کا سامان نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں وہ سبحان اللہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ایک شعر آپ کو سنانا ہے، مگر اس سے پہلے کچھ جملے سنیے گا۔ اللہ رب العالمین ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، اس کی شان ہے کہ جو چاہتا ہے صرف کن فرماتا ہے تو ہو جاتا ہے۔ ساری خلقت اس کی رضا چاہتی ہے۔ لوگوں نے اس رب الرحمان کو راضی کرنے کے لیے زندگیاں لگا دی، جنگلوں میں رہ کر عبادتیں کی، کیا کیا مجاہدات نہ کیے، اب بھی کرنے والے کرتے ہیں۔ لیکن سبحان اللہ، وہ رب اپنے محبوب سے کیا فرماتا ہے؟ ایک روایت ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کلہم یطلبون رضائی، اے محبوب ساری مخلوق میری رضا چاہتی ہے۔ کلہم یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک، اے محبوب میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ اللہ کریم کو اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے کس قدر پیار ہے، فرماتا ہے ساری دنیا ساری مخلوق ہے محبوب میری رضا چاہتی ہے، مگر اے میرے محبوب میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت جب بھی لکھتے ہیں نا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، ساری دنیا دو عالم کس کی رضا چاہتے ہیں؟ اللہ کی۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنے رب سے بے انتہا محبت فرماتے۔ یہ سیکھنے کے لیے بھی ہے کہ ہمیں اللہ سے بھی بے حد پیار کرنا ہے، اللہ کے حبیب سے بھی بہت محبت کرنی ہے۔ ذرا سنیے گا یہ دو طرفہ محبت کیسی ہے کہ معراج کے واقعے کو ذرا ذہن میں لائیے۔ حسین رات ہے، رب کریم نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آسمانوں کو سجایا، زمین و آسمان میں اہتمام ہوتا رہا، انبیاء کرام استقبال کے لیے مسجد اقصی میں جمع ہو رہے ہیں، آسمانوں میں دھوم مچی ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام عاجزی اور انکساری کے پیکر بن کر اللہ رب العالمین کی محبت سے سرشار ہو کر نہایت ادب کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ جب اس خاص مقام پر پہنچتے ہیں تو اللہ پاک نے فرمایا اب کوئی نہیں ہے۔ ایک واقعہ آیا نا کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام بھی سدرۃ المنتہا کے پاس جا کر رک جاتے ہیں، کہتے حضور اب آپ آگے جائیے۔ کہا اے جبریل تم ساتھ نہیں چلو گے؟ کہا حضور اب یہاں سے تھوڑا سا بھی آگے گیا نا تو میرے پر جل جانے ہیں، میری لمٹ یہی تک ہے۔ سبحان اللہ، فرشتوں کا سردار پیچھے رہ جاتا ہے اور جناب رحمت للعالمین علیہ الصلوۃ والسلام آگے جاتے ہیں۔ اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں نبی پاک کا مرتبہ مقام قرب میں پہنچے نا تو اللہ نے فرمایا اے محبوب انا و انتا، ایک میں ہوں ایک آپ ہیں، وما سواک خلقت لاجلک، آپ کے علاوہ کائنات میں جو کچھ ہے وہ سب میں نے آپ کے لیے پیدا کیا ہے۔ وجہ تخلیق کائنات ہم کہتے ہیں نا، ریزن آف دا اول کریشن، یعنی اللہ فرماتا ہے ایک محبوب کہ ایک میں ہوں ایک آپ ہیں
اور آپ کے علاوہ جو کچھ کائنات میں ہے وہ سب میں نے آپ کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ سیدی مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا۔ تو سبحان اللہ، تو اب کیا ہوا، اللہ پاک کی اپنے محبوب سے یہ بے مثال محبت ہے، مگر نبی پاک علیہ السلام نے محبت الہی میں کیا عرض کیا؟ وہ عرض کرتے ہیں اللہم انت وما انا، اے اللہ پاک تو ہی تو ہے، اے اللہ پاک تو ہی تو ہے، میں نہیں ہوں۔ وما سوا ذالک ترکت لاجلک، اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے میں نے تیری رضا کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ رب فرما رہا ہے محبوب تیرے سوا کائنات میں جو کچھ میں نے تیرے لیے بنایا، اور حبیب کیا فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ تو ہی تو ہے، میں کچھ نہیں ہوں، تیرے سوا میں نے باقی تمام چیزوں کو تیرے لیے چھوڑ دیا ہے۔ یعنی اللہ کی محبت میں سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیا۔ یہ سچ بات ہے، اللہ پاک خالق ہے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام مخلوق ہیں، اللہ پاک معبود ہے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام عابد ہیں، اللہ پاک مسجود ہے، نبی پاک ساجد ہیں۔ مگر محبتوں کے نرالے انداز دیکھیے، رب فرماتا ہے محبوب سب کچھ تمہارے لیے ہے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرتے ہیں مالک سب کچھ تیری رضا پر قربان ہے۔ تو یہ باتیں ہمیں سیکھنی ہیں کہ اللہ سے محبت ایسے کرو کہ اللہ کے سوا اب کسی اور کی چیز کی طرف توجہ نہ ہو، رب کی رضا کے لیے باقی سب قربان ہے۔ یہاں ان لوگوں کے لیے بھی سیکھنے کے لیے مدنی پھول ہے جو دوسروں کو راضی کرنے کے لیے ہیں، مخلوق کو راضی کرنے کے لیے خالق کو ناراض کر دیتے ہیں۔ نبی پاک نے کیا فرمایا؟ اللہ سب تیری رضا پر قربان ہے، مگر ہم اللہ کی رضا کو بیہائنڈ رکھتے ہیں، یہ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ یہ جو کام کر رہا ہوں اس میں اللہ راضی ہوگا، نہیں یار دوست تو راضی ہو جائیں گے نا، بچے تو راضی ہو جائیں گے، چلو یار فیملی تو خوش ہو جائے گی۔ یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ میں ان سب کو خوش کرنے کے چکر میں رب کو ناراض کر رہا ہوں۔ ہونا کیا چاہیے؟ یہ نبی پاک نے ہمیں سکھایا کہ رب کی رضا پہلے، اللہ راضی پھر سب راضی۔ اور اگر رب کو ناراض کرنے میں مخلوق ناراض بھی ہو جائے تو اس پہ غم نہیں کرنا ہوتا۔ ایک بات ہمیشہ زندگی کا فارمولا بنا لیں، آپ سب کو راضی نہیں کر سکتے، ساری دنیا کو راضی آپ نہیں کر سکتے۔ کچھ لوگ بےچارے اسی میں مرے رہتے ہیں، یار لوگ راضی ہو جائیں، بندے راضی ہو جائیں، میرا نام خراب نہ ہو جائے، میرے خلاف کوئی بات نہ کرے۔ وہ اللہ کے بندوں، اگر آپ سچائی کی طرف جائیں گے، حق کی طرف جائیں گے، دین کی طرف چلیں گے، اور پھر سبحان اللہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے چلیں گے، تو سب لوگ آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ کچھ لوگوں کے مفادات پر ضرب پڑ رہی ہوگی تو وہ آپ کے تعریف نہیں کر رہے، اب آپ کے نہیں میں ان کو بھی راضی کروں، میں اس کو بھی راضی کروں۔ بھائی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف بات کرنے والے موجود ہیں اس دنیا میں، معاذ اللہ، ہے نا، غیر مسلم ہے نا، ٹھیک ہے، اولیاء کرام کے خلاف بات کرنے والے موجود ہیں، تو سب کو راضی نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کا اور میرا ٹارگٹ ایک ہی ہونا چاہیے، رب راضی ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول راضی ہو جائے۔ اور ہاں، رب کی رضا کس میں کہ محبوب راضی ہو جائیں۔ آگے آپ سنیں گے کہ جس سے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام راضی ہو جائے نا، اس سے رب راضی ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں ایک راستہ ملا ہے، ہمیں ایک ڈائریکشن ملی ہے، اور ہمیں اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے، طائف کا موقع ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچی تھی، محبوب ذیشان کے جسم اقدس پر پتھر برسائے گئے، جس میں پاک سے خون نکل رہا ہے، مگر جب فرشتے حاضر ہوئے کہ آپ حکم دیجئے ہم اہل طائف کو تباہ و برباد کر دیں، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین ہے نا، موقع تھا، کنٹرول تھا، ریونج لے سکتے تھے، تہس نہس ہو جاتے، داستان بھی نہ رہتی ان کی۔ نبی پاک نے کیا فرمایا؟ اللہم اہد قومی انہم لا یعلمون، اے اللہ پاک میری قوم کو ہدایت فرما، یہ جانتے نہیں ہیں، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ کیا بڑا دل تھا، آج ہمیں موقع ملے ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کرے، ہم کہتے ہیں میں بتاتا ہوں، اور پھر ایسا بدلہ لیتے ہیں کہ پتہ چلا کہ اس نے تو کم ظلم کیا تھا، مجھ سے بڑا ظلم کر دیتے ہیں۔ اچھا ہمارے یہاں معافی بھی بڑی عجیب ہے، ہم معاف بھی اس کو کرتے جس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، 4-5 گارڈ ہو جس کے پاس، اور جناب اس کے بہت سارے آگے پیچھے لوگ ہو، بندہ کہتا چلو کوئی بات نہیں معاملہ ختم ہو، اس کا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتے آپ، اس لیے معاملہ ختم کیا۔ غریب ہوتا تو اس کی جگہ کوئی سائیکل والا جا رہا ہوتا اور آپ کے جناب کوئی بات بری لگ جاتی تو پھر کیا کرتے؟ پھر بھی معاف کرتے۔ یہ معافی نہیں ہے،
مزہ یہ ہے یو ہیو کنٹرول. نبی پاک کے پاس کنٹرول تھا, اتھارٹی تھی. فرشتے آ گئے کہ حضور حکم کریں پہاڑ سے اس پوری بستی کو تہس نہس کر دیں. مگر سبحان اللہ, آقا نے ان کی ہدایت کی دعا کی, بدلہ نہیں لیا, دعا دی. اچھا یہاں نبی پاک تو معاف فرما رہے ہیں, لیکن دوسری طرف کیا ہوا؟ غزوہ احزاب کا موقع ہے, کفار مکہ اکٹھے ہو گئے, مدینے پر چڑھائی کا ارادہ ہے. اس کیفیت میں نماز عصر کی ادائیگی میں دیر ہو گئی. اس پر نبی پاک کو ایسا جلال آیا, ایسا جلال آیا, کیا دعا کی؟ اللہم املا بطونہم نارا, اے اللہ پاک ان کے پیٹ جہنم کی آگ سے بھر دے. امام رازی نے کمال کی بات لکھی ہے, بڑی باریک بات ہے, سمجھیے گا. نبی پاک پر حملہ ہوتا ہے, اپنی ذات پر اٹیک ہوا, خونم خون ہو گئے, مگر اللہ کے حبیب نے معاف کر دیا. لیکن نماز کی ادائیگی میں تاخیر ہوئی کیونکہ اللہ کا حق نہیں ادا ہو رہا تھا. پس محبوب کا, ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ انداز ہے, اور اللہ کی طرف سے بھی ارشاد ہوتا ہے, اے محبوب ہمارے ہاں بھی یہی